جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو نہیں بدلتی اللہ کسی کو نہیں بدلتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں میں نے گزشتہ جمعہ حضرات کے سامنے رکھی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ پاک انسانیت میں چیزیں بانٹ رہا تھا، یاد ہے رشتہ داری کھڑی ہو گئی، کہا اللہ میں اپنی عزت کا سوال کرتی ہوں کہ جو مجھے توڑے گا تو اس کے ساتھ کیا کرے گا، اور جو مجھے جوڑے گا تو اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے قرابت اور رشتہ داری سے کہا جو تجھے جوڑے گا میں اس کو اپنے ساتھ جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اس کو اپنے آپ سے توڑوں گا۔ بزرگان دین نے لکھا ہے جب گھر سے ماں باپ چلا جاتا ہے گھر سے برکت چلی جاتی ہے، جب بہن بھائی چلا جاتا ہے گھر سے محبتیں چلی جاتی ہیں، اور جب گھر سے اولاد چلی جاتی ہے، جب گھر سے اولاد چلی جاتی ہے تو اللہ کا فضل و کرم چلا جاتا ہے۔ یہ چیزیں جوڑ میں ہیں، ماں باپ ہیں تو گھر میں برکت آئے گی۔ یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کے سچے نبی کی بات، یہ میری بات نہیں ہے کہ میں اپنی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا جو ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، نوٹ کر لو میری بات کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر میں کبھی تنگی نہیں آ سکتی، کبھی تنگی نہیں آ سکتی، کبھی تنگی نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ یہ بھی اگلی بات حدیث میں کہ ماں باپ کی دعائیں ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی دربار خداوندی میں پہنچتی ہیں، اور اللہ پاک ماں باپ کی دعا پر فوراً فیصلے فرماتا ہے، اور امت سے کہا ماں باپ سے دعا لیا کرو، اس لیے کہ اللہ کی تقدیر کے فیصلے ماں باپ کی دعا کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی یوں کہے کہ صاحب میرے لیے تو میرے جمنے سے پہلے ہی اللہ نے جو کچھ لکھ رکھا تھا وہ تبدیل کیسے ہوتا ہے، پھر وہ کیسے بدل جاتا ہے؟ تو میرے دوستوں ساتھ ساتھ حدیث کی کتابوں میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ اللہ پاک اس چیز کو زمین و آسمان کے درمیان میں معلق رکھتا ہے، جیسے ہی ماں باپ دعا کرتے ہیں اللہ پاک فوراً اس چیز کو مٹا کر اپنی قدرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا اس طرح یہ کینچی تمہارے بال مونڈتی ہے، بال مونڈتی ہے نا، فرمایا میں تمہیں ایک چیز بتاؤں جو تمہارے رزق کو بھی موڑ دیتی ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی اللہ کے رسول ارشاد فرمائیے، فرمایا جب گھر میں ماں باپ کی بے عزتی کی جاتی ہے تو وہ بالکل اس طرح بال مونڈ دیتا ہے، یہ بے عزتی رزق کو مونڈ کے رکھتی ہے۔ منبر پہ تشریف لائے میرے آقا، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاک نبی کا منبر ہے، ساری دنیا کے منبر نبی کے منبر پہ قربان کر دو، کہو بے شک کھجور کا درخت ہے، میرے نبی سہارا لے کر کھڑے ہوئے خطبہ دینے، ایک خطبہ دیا، دوسرا دیا، تیسرا دیا، مہینے در مہینے خطبہ چلتا رہا، مال آیا، پیسے آئے، کسی صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول آپ کے لیے پکا منبر بنوا دو، ارشاد ہوا بنوا دو، منبر بن گیا، فرمایا درخت کو کاٹ دو یہاں منبر بنے گا، کھجور کا درخت کاٹ دیا گیا، میرے
آقا منبر میں خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، حدیث کی کتاب میں آیا وہ کٹا ہوا منبر جہاں سے وہ درخت کاٹا گیا، وہ تھوڑی سی جڑیں جو زمین میں بچی تھی رونے لگا جس طرح بچہ روتا ہے، وہ جڑیں رو رہی ہیں۔ پہلی دفعہ صحابہ نے دیکھا درخت بھی روتا ہے، جڑیں بھی روتی ہیں، یہ اللہ کا ذکر بھی کرتی ہیں، روتی بھی ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ تم تو جانتے کچھ نہیں ہو، او میاں کبھی کبھی درخت کے اندر سے پانی نکلتا نظر آتا ہے، تم سمجھتے ہو شاید کوئی بیماری لگ گئی، قرآن کہتا ہے نہیں نہیں یہ اللہ کے ڈر سے رو رہا ہے، یہ رو رہا، یہ بھی روتا ہے۔ میرے آقا منبر پہ تشریف لائے، فرمایا تمہیں ایک چھوٹی سی چیز بتاؤں جو نماز سے بھی بڑی ہے، حج سے بھی بڑی ہے، روزے سے بھی بڑی ہے، جہاد سے بھی بڑی ہے۔ صحابہ کرام نے کان کھڑے کیے، عاشق تھے، شوقین تھے اعمال کے، سنتوں کے۔ ہم کان کھڑے دوسری جگہ کرتے ہیں، صحابہ دوسری جگہ کھڑا کرتے ہیں، جب جنت کی بات آتی تھی کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارشاد پیغمبر ہوتا، ارشاد پیغمبر ہوتا، توجہ ہے، جس نے رشتے داری کو جوڑا، کیا کیا؟ یہ نماز سے بھی بڑا، روزے سے بھی بڑا، حج سے بھی بڑا عمل ہے۔ بے شک علماء محدثین نے یہاں لکھا ہے کہ بڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فرض نماز سے بڑا ہے، وہ نفل نماز سے بڑا ہے، وہ نفلی حج سے بڑا ہے، وہ نفلی نمازوں سے بڑا ہے، نفلی چیزوں سے بڑا ہے، کہ جس نے رشتہ داری کو جوڑا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، توجہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے ساتھ وہ نہ بیٹھے جس نے رشتہ داری کو توڑا۔ ایک نوجوان اٹھا گیا، تھوڑی دیر کے بعد آ گیا، عرض کہ اللہ کے رسول میری ماسی کے ساتھ، میری خالہ کے ساتھ میری تھوڑی سی رشتہ داری ٹوٹی ہوئی تھی، آپ نے اٹھا دیا، میں جا کر اسے ٹانکا لگایا ہوں، جوڑ آیا ہوں، اب تو میں بیٹھ سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو ہماری مجلس میں بیٹھ سکتے، تھوڑا سا اب آپ سوچیں کہ جو بندہ صرف ماسی کے ساتھ رشتہ داری کو تھوڑا سا توڑتا ہے، اللہ کے نبی اس کو اپنی مجلس میں، زور سے بولو، مجلس میں تم ماں باپ کے ساتھ رشتے توڑو گے، قیامت کے دن تمہیں سفارش مل جائے گی۔ جو نبی ماسی کے ساتھ رشتہ توڑنے والے کو اپنے ساتھ نہیں بیٹھنے دیتا، اور وہ جا کر ٹانکا لگاتا ہے تو پھر بیٹھنے دیتا ہے، تم ماں باپ کی پگڑیاں اچھالتے پھرو، تم اپنی ماں کو کتی اور کھوتی کہتے پھرو، ماں کو گالیاں دیتے پھرو، ماں کی بےزتی کرتے پھرو، باپ کی بات نہ مانو، کیا قیامت والے دن تمہیں اس جھنڈے کے تلے نہیں مل جائے گا۔ میرے دوستو، صرف دعاؤں سے کام نہیں چلتا، ساتھ ساتھ عمل سے بھی کام چلتا ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں میرے پتر ہو جائے، پتر ہو جائے، اور جب تک شادی نہیں کرے گا پتر ہوئے گا؟ صرف آپ کو وہی دعا کرو کہ میرے 4 پتر ہو جاؤ، بیوی لائے گا تو پھر جا کے کو اولاد ہوگی۔ انسان نے عمل کی بجائے، آج کل صحابہ جو تھے وہ عمل کے بندے تھے، ہم بس اسی میں بیٹھے۔ میں نے پہلے کہی کہ ناراض نہیں ہونا، ہم لوگ جو درود پڑھتے ہیں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ناراض نہیں ہونا، ہاتھ بڑھا، ہم تو کاروباری درود پڑھتے ہیں،
پیر صاحب نے مولوی صاحب نے ایک وظیفہ بتایا کہ دن میں اتنا درود پڑھا کرو تمہارا یہ کام ہو جائے.